ناظرین کرام، السلام علیکم۔ صرف 3 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلیوں کے ان پوروں کو غور سے دیکھیں۔ یہ عجیب و غریب، نازک، پیچیدہ، گولائی دار لکیریں یہ نشان نہیں، یہ آپ کی انفرادی حیاتیاتی دستخط ہیں۔ یہ آپ کی شناخت اور آپ کا شناختی کارڈ ہے۔ دنیا کے تقریباً 8.5 ارب لوگوں میں سے کسی کے ساتھ یہ نمونہ موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، خواہ آپ جڑواں بھی ہوں تو وہ یہ نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے فنگر پرنٹس ماں کے پیٹ میں کب اور کیسے بنتے ہیں، یہ کیوں کبھی آپس میں نہیں ملتے، پاکستان میں کن لوگوں کے فنگر پرنٹس کیوں میچ نہیں ہوتے، اور کیا آنکھ کی آئرس یا ریٹینا فنگر پرنٹ سے بہتر شناخت بن سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، یہ واقعی قدرت کا شاہکار ہے۔ فنگر پرنٹس کب بنتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے حمل کے صرف 10 سے 16 ہفتوں کے درمیان بچے کے فنگر پرنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نہ اس نے دنیا دیکھی، نہ کسی چیز کو چھوا، تب ہی اس کی شناخت مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ لکیریں جلد کے اندرونی تہہ ڈرمس اور اس کی بیزل لیئر میں بنتی ہیں، اس لیے جلنے سے، کٹنے سے یا گھسنے سے یہ مکمل ختم نہیں ہوتی۔ فنگر پرنٹس بنتے کیسے ہیں؟ یہاں سائنس مزید حیران کر دیتی ہے۔ فنگر پرنٹس بننے میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: جینیات یعنی جینز، ماں کے پیٹ کا دباؤ، پانی کی حرکت اور بچے کی ہلچل، یعنی یہ مکمل طور پر پہلے سے ڈیزائن نہیں ہوتے، اس لیے جڑواں بچوں کے ایک ہی ماں باپ کے ایک ہی ڈی این اے کے باوجود فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس آج تک ایک جیسے 2 فنگر پرنٹس نہیں ڈھونڈ سکی۔ کتنے امکانات! اعداد و شمار سن کر دماغ گھوم جائے گا۔ ایک انگلی کے فنگر پرنٹس کے 64 ارب سے زیادہ ممکنہ پیٹرن ہو سکتے ہیں، اور اگر 10 انگلیوں کو ملا لیں تو یہ تعداد خربوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آپ جیسے ایک اور انسان کا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ فنگر پرنٹس کی افادیت: فنگر پرنٹس استعمال ہوتے ہیں شناخت کے لیے، جرائم کی تفتیش کے لیے، بینکنگ سسٹم، موبائل فون سیکورٹی، نادرا اور پاسپورٹ کے لیے۔ بدلے جا سکتے ہیں، نہ نقل ہو سکتے ہیں، اسی لیے دنیا انہیں قدرتی شناختی کارڈ کہتی ہے۔ پاکستان میں مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اب آتے ہیں ایک حقیقی مسئلے پر۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے، گھس جاتے ہیں، مشین نہیں پکڑ پاتی، خاص طور پر مزدور جو بٹوں پر کام کرتے ہیں یا کسان، چونکہ کام کرنے سے انگلیوں کے یہ پورے گھس جاتے ہیں۔ کیمیکل یا پانی میں زیادہ ہاتھ ڈالنے والے لوگ، بوڑھے افراد، یہ ان کی جن کو کہتے ہیں بوڑھے افراد میں کہتے ہیں فنگر پرنٹ ایٹرافی، یعنی لکیریں کمزور ہو جانا۔ اس کا حل کیا ہے؟ دنیا اب ایک قدم آگے جا چکی ہے۔ فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ استعمال ہو رہا ہے آئرس ریکگنائزیشن، ریٹینا ریکگنائزیشن، چہرے کی شناخت، آواز کی شناخت۔ خاص طور پر آئرس زندگی بھر نہیں بدلتی، آنکھ کے اندر ہوتی ہے، گھسنے یا خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اس لیے جدید سسٹم میں فنگر پرنٹس کے ساتھ آئرس یا ریٹینا کو شامل کیا جا رہا ہے۔ مستقبل کی شناخت: مستقبل میں شناخت صرف ایک چیز پر نہیں ہوگی، بلکہ فنگر پرنٹس، آئرس، ریٹینا، چہرہ، ڈیجیٹل ڈیٹا، یہ سب مل کر بنائیں گے ملٹی بائیو میٹرک سسٹم، تاکہ کوئی بھی شخص شناخت سے محروم نہ ہو۔ اور اب ایک بہت ہی دلچسپ فیکٹ، کوالا وہ واحد غیر انسانی جانور ہے جس کے فنگر پرنٹس انسانوں سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ بعض اوقات مائکروسکوپ کے بغیر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چند اہم باتیں: ہاں، یہ آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ کوالا کے فنگر پرنٹس میں بھی وہی
لوپس، ورلز اور آرچز ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک وقت میں کرائم سینز پر کنفیوژن بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ لیکن ایک وضاحت ضروری ہے، بندر، چمپینزی اور گوریلا کے بھی فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، مگر کوالا واحد جانور ہے جو بندر بھی نہیں اور پھر بھی انسان جیسے فنگر پرنٹس رکھتا ہے۔ یہی بات اسے خاص بناتی ہے کہ یہ فنگر پرنٹس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ ایک تو یہ بندے کی شناخت بناتے ہیں، دوسرا یہ جو سینس ہے ٹچ کرنے کی، اس کو انہانس کر دیتے ہیں، اس کو تقویت دیتے ہیں۔ ٹچ کے ادراک کو، پکڑنے کے کسی چیز کو کے ادراک کو انہانس کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ گرپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا سلپری واش روم جس میں کوئی ہموار سطح ہو تو اس میں پھسلنا بڑا ایزی ہے بنسبت اس کے جو کھردرا ہو، تو یہ کھردرا پن جو ہے اچھی گرفت کے لیے بھی ہیلپ فل ہے۔ اور آخری بات، سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایک ایسے انسان کو شناخت دے دی جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ نہ دو چہرے ایک جیسے، نہ دو آوازیں، نہ دو فنگر پرنٹس۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ قدرت کا شاہکار ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو یہ شیئر کریں تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہم کتنے منفرد ہیں۔ اللہ حافظ۔